خیر و خیر منائے نشر کرے. مردے کے چہرے سے کفن ہٹانے اور دلہن کے مکھڑے سے گھونگھٹ اٹھانے میں جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھنا ہوگا. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. یہ آہ بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ، عین منجھدار ہے کیا ہونا ہے. سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفہوم ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے، 4واں سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. پیارے طلباء کرام، اس آیت کریمہ میں اس امت کو جو کہ آخری امت ہے بہترین امت قرار دیا گیا ہے. اس منصب کی وجہ سے کہ جو منصب ان کو عطا کیا گیا ہے، وہ منصب کیا ہے؟ وہ منصب ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. یہ منصب پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا ہوا. ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں بھلائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے منع کرتے رہے. پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کے آخر میں مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ منقطع فرما دیا اور یہ منصب اس امت کو سپرد کر دیا گیا. اس لیے یہ امت عظیم ترین امت ہے. تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صفت قرآن مجید میں یہ بیان ہوئی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس علاقے میں تشریف لائے تھے، عرب، جہاں پر ہر طرف گمراہی تھی، بلکہ پوری دنیا میں ہر طرف ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے اخلاقیات اور ایسی تعلیمات کے درس دیے اور اتنے بہترین انداز پر تبلیغ فرمائی کہ آج دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا پیغام پہنچا ہوا ہے. یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے
دلانے آئے ہیں. جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا, جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں. تو یہ عظیم منصب ہے, کوئی عام منصب نہیں, کوئی عام عہدہ نہیں ہے. اس کے لیے عظیم ٹیلنٹ چاہیے, بہت زیادہ ایبیلٹی اور صلاحیت درکار ہے, تب جا کر آپ اس منصب پر فائز ہو سکتے ہیں. ہاں یہ وہی منصب ہے کہ جس منصب کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب, میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ فرعون کے پاس جب تبلیغ کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے, یعنی منصب تبلیغ پر جب فائز ہو رہے تھے, جب آپ ان کے سامنے تقریر کے لیے اور بیان کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ دعا کی تھی. تو ایسے جلیل القدر پیغمبر بھی جس موقع پر دعا کر رہے ہیں تو یہ کوئی عام اور چھوٹا منصب نہیں ہے, یہ بہت عظیم, بہت بڑا لیکن نہایت نازک منصب ہے. اس لیے جب یہ اتنا عظیم منصب ہے, اتنا نازک منصب ہے, تو پھر اس کے لیے اتنی ہی زیادہ کوشش, محنت, شوق, لگن اور تسلسل کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ اس پر چلتے رہنے والی مشق درکار ہے. اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ جناب والا مجھے مشق کی ضرورت نہیں ہے, میرے اندر پہلے سے ہی بولنے کا ٹیلنٹ موجود ہے, میں بہت اچھے انداز پر گفتگو کر سکتا ہوں اور بہت اچھا خود سے بیان کر سکتا ہوں, اور وہ تیاری نہ کرے اور بغیر تیاری کے یوں ہی بیان کرنا شروع کر دے تو اس کی مثال اس سرکش گھوڑے کی طرح ہوگی کہ جو بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہو اور سامنے شیشہ لگا ہوا ہو اور اسے اندازہ بھی نہ ہو کہ آگے شیشہ لگا ہوا ہے اور وہ اس میں جا کر ٹکرا جائے. تو ایسا مبلغ جتنی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ کر جائے گا اور جتنی تیزی کے ساتھ ٹکرائے گا اتنا ہی اس کا نقصان اٹھائے گا. تو اس لیے اس منصب پر آنے کے لیے, اس منصب کو اپنانے کے لیے اور اس عہدے پر فائز ہونے کے لیے وہ ساری چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. بیان کے کیا لوازمات ہوتے ہیں, اس کے کیا بنیادی عناصر ہیں, اس کے کیا متعلقات ہیں, ان کی معلومات ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. قوموں میں جن چیزوں سے انقلاب برپا ہوتا ہے ان میں ایک ہے مجاہد کی تلوار, کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے, وہ دشمنوں کے سامنے اپنی تلوار کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے. اسی طرح قوموں میں انقلاب برپا کرنے والی جو دوسری چیز ہے وہ ہے مصنف کا قلم, کہ مصنف اپنے قلم کی تلوار سے دشمن کو جواب دیتا ہے اور اس کی سازشوں کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں میں شعور بیدار کرتا ہے. تو یہ قلم بھی تلوار کی مانند ہے, قلم کی طاقت بھی تلوار کی طاقت کی طرح ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے جس میدان میں تلوار چلائی وہ یہی علم کا میدان تھا, وہ یہی تبلیغ کا میدان تھا, اور اس کے اندر آپ نے قلم کے ذریعے
دشمنوں کو جوابات دیے اور قلم کے ذریعے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی اور شرعی احکام کی حفاظت کی، اور آپ نے بہت اچھے انداز پر اور بخوبی اس فریضے کو سر انجام دیا، اور دشمنوں کی ہر بات کو زبردست انداز پر آپ نے نیچا دکھا دیا۔ جبھی آپ فرماتے ہیں کہ کل کے رضائے خنجرے خونخوار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ ہم جس تحریک سے وابستہ ہیں ہمیں یہی ٹارگٹ سیٹ کر دیا گیا، یہی مشن دیا گیا، یہی مقصد دیا گیا۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے بھی مطالعہ کریں اور دیگر لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی مطالعہ کریں، اور دیگر لوگوں کی اصلاح کے لیے جو ملکہ درکار ہے اسی کو بیان کہا جاتا ہے، اسی کو خطاب کہا جاتا ہے، اسی کو تقریر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ملکہ خود بخود نہیں آ جاتا، بلکہ اس کے لیے مشق کرنا پڑتی ہے، اور یہ کوئی آسان منصب نہیں۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب والا یہ تو بہت مشکل ہے، ہم یہ کر نہیں سکتے لہٰذا کلیتاً اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں اپناتے، کیونکہ یہ تو اتنا عظیم منصب ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام جس پر فائز رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ دنیا میں آئے تھے تو صرف آپ ایک کام جانتے تھے، وہ تھا رونا، اور اس رونے کے ذریعے جب تک کام چلتا رہا آپ کو چلنا نہیں آتا تھا، آپ کو بولنا نہیں آتا تھا، آپ کو بات چیت کرنا نہیں آتا تھا، اور آپ کو جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج آتی ہیں، وہ آپ اپنی گزشتہ زندگی میں اور عمر کے مختلف مراحل میں سیکھ کر ان پر آج آسانی کے ساتھ گرفت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ جامعہ میں آئے تھے تو کیا آج کی طرح عبارت پڑھ سکتے تھے؟ کیا آپ عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ اور اس کی تفہیم پر قدرت رکھتے تھے؟ یقیناً نہیں، بلکہ آپ نے حروف تہجی سے مدنی قاعدے کا جب ناظرہ پڑھنے کا آغاز کیا ہوگا، یا اسکول کے اندر جب حروف تہجی پڑھے ہوں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنا پڑی ہوگی، اور اس پر بھی آپ کو توجہ دینا پڑی ہوگی، اور مشقت سے گزرنا پڑا ہوگا۔ وہ آپ کے لیے اس وقت مشکل تھا، لیکن آج وہ مشکل نہیں۔ تو حروف ابجد، حروف تہجی کا سیکھنا ہو، یا پھر کوئی تیراک ہے جو آج تیرنا جانتا ہے، شروع میں وہ کئی مرتبہ ڈوبتا رہا ہے، اور آج اگر وہ دریا کی یا سمندر کی موجوں پر جھول رہا ہے تو یقیناً وہ پہلے اس میں مشقت کے مراحل سے اور ڈوبنے کے مراحل سے ضرور گزرا ہوگا۔ اسی طرح جو سوار آج ہاتھ چھوڑ کر بائک چلا لیتا ہے، آج ون ویلنگ کر لیتا ہے، تو پہلے دن ایسے اس نے بائک نہیں چلائی ہوگی، یقیناً وہ پہلے گرا ہوگا، کئی بار گرا ہوگا، چوٹیں بھی لگی ہوں گی، پھر اس کے گرفت میں یہ سواری آئی ہوگی، اور پھر وہ اس کا چلانے کا ماہر بنا ہوگا۔ تو اسی طرح صرفی تحقیق ہو، سیغوں کی پہچان ہو، گردانے پڑھنا ہو، گردانے سنانا ہو، معلل یا غیر معلل سیغوں کی پہچان ہو، تعلیلیں ہو یا نحوی ترکیب ہو، وہ مبتدا اور خبر کی پہچان ہو، یہ پورا علم نحو ہے یا پورا علم صرف ہے، یہ بالکل جو بنیادی چیزیں ہیں، اگر آج آپ کے دل میں بالکل آسانی کے ساتھ بیٹھ گئی ہیں، اور آج آپ عبارت پڑھتے ہوئے ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے عبارت پڑھتے چلے جاتے ہو، تو ایسا پہلے دن نہیں تھا،
بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو آیا ہے. استاد مزمل صاحب، استاد شیراز صاحب بھی، یہ دونوں اسی جامعہ سے بڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی وہیں سے آغاز کیا تھا جہاں سے آپ نے آغاز کیا ہے. وہی کلمے کی تقسیم تھی، وہی اسم فعل اور حرف کا بیان تھا، تو وہاں سے آغاز کیا. آج اگر یہ آپ کو بہت اچھا پڑھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے 7-8 سالہ وہ کوشش ہے. اگر آج فہد اچھی گرافک ڈیزائننگ پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے جیسی چاہے گرافک ڈیزائننگ کروا لو، تو اس سے اگر آپ پوچھو گے تو اس کے پیچھے 6 سالہ ایک محنت کا سفر پوشیدہ ہے. تو یہ جو قدرت ہے بیان کی، یہ جو ملکہ ہے بیان کا، یہ کوئی یکدم نہیں آتا کہ آپ سو کر اٹھے اور جناب آپ کہو کہ مجھے بیان کرنا آ گیا. ایسا کوئی یہ خواب نہیں ہے کہ فوراً تعبیر ہو جائے، بلکہ اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے اور کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. عقیق ایک نگینہ ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت ایک پتھر سی ہوتی ہے. وہ عقیق جب کسی خوبصورت اور بڑے شخص کے ہاتھ کی خوبصورت انگلی کے انگوٹھی کا نگینہ بن کر چمکتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں یہ مقام حاصل کر لیتا، بلکہ اس سے پہلے جب وہ پتھر ہوتا ہے تو بار بار اس کو کاٹا جاتا ہے، بار بار اس کی گھسائی ہوتی ہے اور اس کی قلعی ہوتی ہے، اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ ہوتی ہے. وہ بار بار کٹنے اور گھسنے کے مرحلوں سے گزرتا ہے، تب اسے یہ چمکنے والا مقام ملتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھرے مجمع میں بغیر کسی تذبذب کے اور بغیر کسی تزلزل کے اور بغیر کسی گھبراہٹ کے آپ بآسانی لوگوں کے سامنے اس انداز پر بیان کریں کہ آپ فصیح الکلام ہو، آپ شیریں بیان ہو اور آپ کی گفتار گویا کہ ایسی ہو کہ یوں محسوس ہو کہ وہ پھول جھڑ رہے ہوں، اور اس مجمع میں آپ کو چمکنے کے لیے یہ اگر آپ کی یہ لگن ہے کہ میں چمکنا چاہتا ہوں تو اس چمکنے کے لیے آپ کو پہلے بار بار لوگوں کی نظروں کے تیروں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے مذاق اڑانے والے رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور بار بار مشق کرنا پڑے گی. پھر کہیں جا کر آپ کو یہ ملکہ حاصل ہوگا. تو اس ہیرے کی طرح چمکنے کے لیے بار بار کٹنا پڑے گا، گھسنا پڑے گا، بار بار ٹیپ ٹاپ ہوگی، اس کے بعد کہیں آپ چمکیں گے. تو کسی نے کہا کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. تو قوموں کے عروج اور زوال میں جن چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ ایک ہے مجاہد کی تلوار اور ایک ہے مصنف کا قلم اور ایک ہے مدبر کی سوچ، اس کی فکر، اس کا دماغ. وہ جو انتہائی گہرائی کے ساتھ سوچتا ہے، وہ حقیقت کو پرکھ لیتا ہے، پھر اس پر جب قلم اٹھتا ہے اور لوگوں میں شعور آتا ہے تو پھر وہ جاگ جاتا ہے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے مبلغ کی یا خطیب کی یا مقرر کی زبان. یہ انقلاب برپا کرتی ہے، یہ جوش برپا کرتی ہے، اور جوش والی تقریریں ہر ایک کو پسند آتی ہے. اب اس کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنے بیانات میں چیخ کر چلا کر گفتگو کیا کریں، نہیں. بیان کیسا ہونا چاہیے؟ گفتگو والا انداز ہو، کوئی پہاڑے سنانے والا، گردانے سنانے والا یا تراویح پڑھنے والا انداز نہیں ہونا چاہیے، گفتگو والا انداز ہونا چاہیے. اور خواہ میں چیخنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور کاپی کرنا یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ جو آپ کا فطری انداز ہے، فطری لے جائے، اسی پر آپ بیان کریں.
کیونکہ جب آپ کاپی کر کے کریں گے تو آپ گویا کہ اپنے آپ کو امتحان گاہ کے اندر بٹھا کر بیان کریں گے کہ میں کاپی صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. جیسے امتحان گاہ میں نقل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح میں نقل صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو اس کے لیے آپ کو بار بار اسی طرح اسی مقرر کو سوچنا پڑے گا، اس کے انداز کو سوچنا پڑے گا. اور اگر وہ مشہور ہوا تو سامنے والے بھی اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کس کی کاپی کر رہا ہے. پھر وہ ممتحن والی نظروں سے تمہیں دیکھیں گے، بعد میں وہ تبصرہ کریں گے کہ جناب نے اچھی کاپی کی یا نہیں. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے فطری انداز پر بیان کرنا ہے، اور کہاں پر کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے، یہ ہے اصل بیان. بیان کی روح، بیان کی جان، کہ کس جگہ پر کس انداز میں کیا بات کرنی. جس کو یہ فن آ گیا تو وہ دنیا کا بے تاج بادشاہ بن جائے. اب جمعے کا بیان ہے، لوگ پہنچتے ہی نماز کے وقت پر ہے، خطبے کے وقت پر ہے. اگر آپ اچھا بیان کریں گے، کبھی انہوں نے آپ کے آخری وہ چند بہترین جملے سن لیے تو ہو سکتا ہے ان کا مائنڈ بن جائے کہ یار یہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، تھوڑا جلدی آ کر دیکھتے ہیں. تھوڑا جلدی آ کر دیکھا تو انہیں اور اچھا لگا، پھر وہ باقاعدہ آپ کا بیان اہتمام کے ساتھ سننے آئے، اور ان کو جب مزید اچھا لگے گا تو پابندی کے ساتھ آپ کا وہ بیان سننا شروع کر دیں گے. وہ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں آخرت کی بھلائی کے لیے، روحانی تسکین کے لیے. تو اگر ان کو اچھا مواد نہیں ملے گا، اچھا انداز نہیں ملے گا، تو پھر کس طرح سے وہ مطمئن ہو پائیں گے. تو جمعے کا بیان اگر آپ نے کسی کو کسی بدعملی سے روکنا ہے تو کیسا انداز اختیار کریں؟ ایسا انداز اختیار کریں جیسا ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بڑے پیار سے سمجھاتی ہے. پیار والا، نرمی والا لہجہ اختیار کریں کہ ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. اور اگر شکایت کرنی ہے تو پھر بیٹی والا لہجہ اختیار کریں. جو بیٹی باپ کے سامنے اپنی والدہ کی شکایت کرتی ہے تو اتنے میٹھے انداز میں کرتی ہے کہ باپ بھی ناراض نہیں ہوتا ہے اور ماں بھی ناراض نہیں ہوتی ہے، دونوں کی محبتیں باقی رہتی ہیں. تو ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ وہ محبت نفرت میں بدل جائے. تو اس کے لیے خود اپنے اندر بڑا حوصلہ ہونا ضروری ہے، اپنی نیت کی اصلاح ہونا ضروری ہے، پھر جا کے وہ دوسروں کے دلوں کو نرم کرنے کی صلاحیت پیدا کر پائے گا. اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو یہ فتنہ بنے گا. شاعر نے کہا ہے نا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو پھر یہ فتنہ بن جاتا ہے اگر نیت درست نہ ہو. اور اگر آپ کو بڑے اجتماعات میں بیان کرنا ہے تو وہاں مزید صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پر مختلف ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں اور مختلف معیار کی گفتگو آپ نے کرنی ہے، اس انداز پر کرنی ہے کہ ان میں جو پہلے جوش بھرا ہوا ہے وہ جوش مزید بڑھ جائے، نہ یہ کہ وہ جو جوش بڑا ہوا تھا وہ آپ بالکل ٹھنڈا کر دیں. یعنی اگر آپ نے پانی گرم کرنا ہے تو برتن میں ڈال کر آپ آگ پر گرم کرتے ہیں، اور اگر آپ ڈائریکٹ پانی کو آگ پر ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ آگ ہی بجھ جائے گی اور ایک لمبی شو چلتی رہے گی، دھواں اٹھنا شروع ہو جائے گا. تو اگر آپ نے جوش پیدا کرنا ہے تو ذرا اپنی آواز کا، اپنے الفاظ کا اور اپنے لہجے کا اور اپنے موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ کتنی دیر کا میں نے بیان کرنا ہے، کیا اتنی دیر تک میں اس پر چل پاؤں گا یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ شروع میں چیخنا شروع کر دیں اور وہ شروع کے اندر ہی الفاظ آپ کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیں اور آپ کا لہجہ بھی کہے کہ جناب ہم سے بس ہو گئی ہے، اور آپ کا دماغ بھی بھولنا شروع کر دے اور آپ کا گلا بھی بیٹھ جائے اور آواز بھی عین مجدار میں جا کے آپ کا ساتھ چھوڑ دے. جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کہ آہ بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ، عین مجدار ہے کیا ہونا ہے.
عین منجھدار پر جا کر کشتی نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ڈوب جائیں گے. تو اس لیے وہ جو جوش ان میں پہلے سے پیدا ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ اس انداز پر چلیں کہ آپ میں جس طرح سے سمندر کی موجیں وقفے وقفے کے ساتھ ان کے اندر تلاطم آتا ہے، اسی طرح آپ کے اندر بھی وقفے وقفے کے ساتھ تلاطم آئے. کہیں انداز جو ہے وہ میٹھا ہو جائے، کہیں جو ہے وہ جذبے والا ہو جائے، کہیں جوش والا ہو جائے. وہ جیسی بات ہوگی ویسا ہی اس کا تقاضا ہوگا، ویسا ہی اس کا تقاضا ہوگا، ویسا ہی آپ نے لہجہ اختیار کرنا ہے. تو مردے کے چہرے سے کفن ہٹانے اور دلہن کے مکھڑے سے گھونگھٹ اٹھانے میں جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کس طرح کا اجتماع ہے. یہ اجتماع میلاد ہے تو حضور کی شان کس انداز میں بیان کرنی ہے، کس طرح کا جوش درکار ہوگا. اور اگر وہ شب برات کا اجتماع ہے تو توبہ کے موضوع پر یا جہنم سے آزادی کے موضوع پر یا پھر عذابات سے ڈرانے، اللہ کا خوف دل میں بٹھانے کے لیے اس طرح سے بیان لے کر چلنا ہے. اگر شب قدر ہے تو اس کی فضیلت کو کس انداز پر بیان کرنا ہے کہ جو 1000 راتوں سے بڑھ کر بہترین رات ہے تو اس کی فضیلت کو کس انداز پر آپ لے کر چلیں گے، تو کیسی گفتگو کرنی ہے. اور اگر اِیصال ثواب کی محفل ہے تو پھر آپ نے کون سا انداز اپنانا ہے. اور سوئم ہے، لوگ سوگ کی حالت میں ہیں تو اس وقت کیسا انداز ہو. اور اگر چہلم ہے تو پھر کس طرح سے فکر آخرت دلانی ہے. ان ساری چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے. اگر یہ نہیں سمجھیں گے اور مجمع میں اگر جوش موجود ہے اور آپ رونانے والی باتیں کرو گے تو ان کا جوش ایک دم سے وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور عشق کی آگ جو ہے وہ ایک دم سے ٹھنڈی پڑ جائے گی. تو یہ عشق کی آگ بڑی اہم ہے. وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے نا کہ بجھی عشق کی آگ تو اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کس جگہ پر کس طرح کی گفتگو کرنی ہے. جب بیان کرنا ہو تو اپنی ترتیب کو بھی سیٹ کر لیں کہ میں نے آغاز کہاں سے کرنا ہے اور اختتام کہاں پر کرنا ہے اور بیچ میں کس طرح سے میں نے چلنا ہے. اور انداز ایسا ہو کہ یوں محسوس ہو گویا کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. اور جب اختتام ہو تو یوں سمجھے کہ واقعی منزل آ چکی ہے، ہم اپنی بلندی پر پہنچ چکے ہیں. جس منزل کے لیے ہم چلے تھے وہ منزل سامنے دکھائی دے رہی ہے. اس انداز پر اسٹیپ بائی اسٹیپ زینہ بزینہ چلیں. اپنے موضوع کو جو ہے وہ گرفت میں رکھیں اور یعنی ایک مرکزی موضوع وہ گرفت میں رہے اور اس کے جو ذیلی عنوان ہیں، ذیلی اس کے جو موضوعات ہیں وہ ساتھ میں ٹچ کرتے رہیں، لیکن اس مرکزی موضوع سے نہ ہٹیں اور یوں آگے بڑھتے چلے جائیں. اختتام آپ کا بہترین ہونا چاہیے. بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ ٹائم کم ہوتا ہے اور اختتام آپ نے کوئی اور سیٹ کیا ہوتا ہے اور وہ بہت دور ہوتا ہے، تو اب آپ شارٹ کرنا شروع کر دیں کہ اب آپ کون سا واقعہ چھوڑیں گے یا کون سے اقوال ترک کر دیں گے یا کون سی حکایات چھوڑ دیں گے. اور اگر 2 قول ہیں تو ان میں سے کون سا قول بیان کرنا ہے. جو سب سے اہم چیزیں ہیں صرف ان کو لے کر چلیں اور اختتام ویسا ہی بہترین کریں جس انداز پر آپ سوچ کر آئے تھے. تو یہ باتیں ساری محنت کا تقاضا کرتی ہیں، محنت کا تقاضا کرتی ہیں، مشق کا تقاضا کرتی ہیں. ہر فیلڈ کے اندر اولاً مشق کی جاتی ہے، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، پھر اس فیلڈ میں گرفت ملتی ہے اور پھر جا کر بندہ اس کا ماہر بنتا ہے. پھر اس کے اندر وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے اور وہ صلاحیت اس کی بالکل چمک کر اور ابھر کر سامنے آتی ہے. ورنہ اگر کوشش نہ کی جائے تو جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں دب کر رہ جائیں گی اور خود بندے کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں. تو اس لیے بیان میں ان چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. سمجھ میں آئی؟ اوکے. اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو اس بارے میں
تو آپ پوچھ سکتے ہیں آغاز کہاں سے کرنا چاہیے. آپ کو آغاز کے لیے پہلے ہی مواقع فراہم کر دیے گئے. آپ جو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں, جو آپ رات کو عشاء کے بعد حلقوں میں جاتے ہیں, وہ کس لیے جاتے ہیں؟ درس دینے کے لیے تو جاتے ہیں. تو وہ درس دینا بیان کا آغاز ہے. وہاں آپ دیکھ کر درس دیتے ہیں تو وہاں سے ہی آپ بن دیکھے بھی بیان کرنا سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ عالم بننے والے ہیں. آپ کو بہت ساری جگہوں پر بغیر دیکھے بھی بیان کرنا پڑے گا, اور کئی مرتبہ آپ کو اچانک کسی اہم موضوع پر اور مخصوص موضوع پر اچانک بیان کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے آپ کے اندر یہ ملکہ ہونا ضروری ہے کہ آپ بغیر دیکھے بھی بیان کر سکیں. تو شروع کے اندر آپ جب درس دیتے ہیں نا, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو زبانی آ رہی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو آپ کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بولتے وقت آپ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح انبیاء کرام, اس کے بعد علیہ السلام, یہ آپ بول سکتے ہو. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو جیسے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ اگر یہ بول رہے ہیں تو اس وقت آپ نگاہیں اٹھا لیں. تو یوں نگاہیں اٹھانے سے آپ کا کانفیڈنس بحال ہوگا, آپ کے اندر خود اعتمادی بحال ہوگی, تو یوں آپ اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے. جو شخص شروع میں ہی نگاہیں نیچے کر کے اور شروع ہو جائے اور اس کو نگاہ اٹھاتے ہوئے ڈر لگے تو اس کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا. اگر آپ دیکھ کر بیان کر رہے ہیں تو سارا بیان دیکھ کر نہ کریں. جو اس طرح کی چیزیں ان میں جو بھی وہاں موجود ہیں ان سب کی طرف نگاہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو. یہ آغاز ہے آپ کے بیان. سمجھ میں آئی؟ دیکھ کر کرنا چاہیے زبانی. بڑے اجتماعات میں دیکھ کر بیان نہیں چلتا, اپنے اجتماعات میں چل جاتا ہے, لیکن بڑے جو محافل ہوتی ہیں ان میں دیکھ کر بیان نہیں چلتا. اس لیے آپ کو بغیر دیکھے ملکہ حاصل کرنا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ شروع میں تو مشکل ہوگا, لیکن بعد میں آپ اس انداز پر آ جائیں کہ آپ کے سامنے نکات لکھے ہوئے ہوں. یعنی کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے, وہ یعنی مخصوص چیزیں, جن چیزوں کے بھولنے کا آپ کو خطرہ ہے یا ترتیب آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے, تو ترتیب یا وہ چیزیں آپ مختصر نوٹ کر لیں. وہ آیات, وہ حدیث, وہ اقوال یا وہ حکایت, ان کے اشارے لکھ لیں. آیت تو مطلب پوری لکھ لیں, اس کے پورے الفاظ لکھ لیں, حدیث کے بھی پورے الفاظ لکھ لیں, اور باقیوں میں اشارے آپ لکھتے جائیں. اور اگر اشعار آپ کو آتے ہیں تو کہاں پر کون سا شعر فٹ کرنا ہے وہ آپ نے, اگر آپ کو زبانی آتا ہے تو ایک پہلا لفظ لکھ لیں, اور اگر نہیں آتا تو پورا شعر لکھ لیں. تو یوں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ.